ان بیچاروں کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوئی تھی اور ایک خاص مال باغ فدق وہ تقسیم نہیں ہوا تھا۔ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اگر تقسیم ہوئی تھی تو وراثت کن میں تقسیم ہوئی تھی؟ لا محالہ طور پر پوری دنیا جانتی ہے کہ وراثت ورثاء کے اندر تقسیم ہوتی ہے، اور ورثاء کون ہوتی ہیں؟ بیوی بچے ورثاء ہوتے ہیں، والدین ورثاء ہوتے ہیں، وراثت کے باقاعدہ اصول ہیں، اسباب وارث ہوتے ہیں۔ تو وراثت کن میں تقسیم ہوئی تھی؟ دعویٰ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اختلافی امور کے اندر اپنے مسائل کو قرآن کریم پر بطور مقدمہ کے پیش کریں گے۔ ہمیں اپنے مسئلے کو قرآن مجید کے بارگاہ میں بطور مقدمے کے پیش کرنا چاہیے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا ہم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوئی تھی، اس کو بطور مقدمہ قرآن کریم پر پیش کیا، سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وراثت تقسیم کس نے کی تھی؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی یا کسی اور نے کی تھی؟ پھر جس نے بھی کی تھی کیا وہ قرآن کریم کے اصولوں سے اتنا نابلد تھا، اتنا ناواقف تھا کہ اس سے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ قرآن کریم نے میراث کے کیا اصول وضع کیے ہیں، ورثاء کون کون سے ہیں، ان ورثاء کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوئی تھی تو پھر بتایا جائے قرآن کریم کی روح سے وراثت تقسیم کرنے والا کون تھا، اور وراثت جو تقسیم ہوئی تھی وہ کن کن ورثاء کے اندر تقسیم ہوئی تھی۔ تانا یہ دیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اصول آپس میں ٹکراتے ہیں، کہ ہمارے اہل سنت خود ہمارے اہل سنت کے اصول آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور جناب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ 10 منٹ پہلے ہم نے کیا گفتگو کی ہے، 10 منٹ بعد ہم نے کیا گفتگو کی ہے۔ ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوئی تھی، ایک خاص مال باغ فتح تقسیم نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہوئی، ایک خاص مال کو، خاص یعنی فدق کی زمین کو، اس مال کو روکا گیا۔ اور 10 منٹ پہلے یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اپنے والد کی وراثت کے اصول کے لیے گئی تھی، اور اسی کے مطالبے کے لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی اپنے والد اپنے ابا جان کی جو وراثت ہے اس کے حصول کے لیے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتی ہیں۔ جب میراث تقسیم ہو گئی تو پھر کون سی وراثت کے اصول کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس دربار صدیقی کے اندر گئی تھی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ پھر اگر آپ یہ کہیں کہ باغ فدق، تو پھر باغ فدق کی حیثیت کو متعین کریں کہ باغ فدق کی حیثیت کیا تھی۔ کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کیا تھا، یا آپ کے لیے وصیت کی تھی، یا وہ میراث تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں ہبہ کیا تھا تو اس پر میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ باغ ہبہ نہیں کیا تھا۔ فتح البلدان کا حوالہ دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہ طلب کیے۔ فتح البلدان کے اندر یہ باقاعدہ یہ نقل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے وہ سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کے حصول کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں اور آپ نے انکار کر دیا، گویا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں وہ باغ نہیں دیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ نہیں دیا تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے وہ باغ کیوں نہیں دیا؟ تو ہبہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ دوسری بات رہ جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وصیت کی ہو، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اسی وصیت کے بارے میں بتلانے کے لیے دربار صدیقی کے اندر گئی ہوں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وصیت کے اصول بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتلا کر گئے ہیں، بیار و مددگار نہیں چھوڑا آپ نے اس امت کو۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی اور مسلم کے اندر بھی۔ بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 1295 اور مسلم کے اندر اس کا نمبر ہے 4209۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو آپ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے مال کی وصیت نہ کروں 2/3 مال کی، تو آپ نے کہا 2/3 زیادہ ہے، پھر کہا یا رسول اللہ پھر نصف کی کر دیتا ہوں، کہا نصف بھی زیادہ ہے،
کا 1/3 مال کی، آپ نے 1/3 مال کی وصیت کی اجازت دی، لیکن یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، اس کی وجہ کہ اس کے ساتھ باقی جو ورثاء ہیں ان کے حقوق بھی متعلق ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کی وصیت کو بھی زیادہ قرار دیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امت کو آپ یہ تعلیم دیں کہ 1/3 مال کی وصیت وہ بھی زیادہ ہے، جبکہ آپ خود کل مال کی وصیت ایک وارث کے لیے کر کے چلے جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم کچھ دیں اور عمل کا نمونہ کچھ پیش کریں؟ دوسری بات کہ کیا وارث کے لیے وصیت ہے؟ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، دونوں کے اندر وہ حدیث نقل ہے، اور ابو داؤد میں اس حدیث کا نمبر ہے 3565 اور ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 2121۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دیا، فلا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں۔ پھر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث بھی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ تبارک و تعالی قد آتا کل ذی حق حقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو یعنی وارث کو اس کا حق دے دیا ہے، فلا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی وصیت نہیں ہے۔ اب یہ اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا رہے ہیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ پھر یہ میرے ہاتھ میں عمدۃ القاری ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 55 پر علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ باب اور حدیث لے کر رہے ہیں، باب لا وصیت لوارث۔ اس کی تشریح میں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دیا، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ پھر آگے چل کے وہی دوسری حدیث نقل کی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پیش کی کہ ان اللہ تبارک و تعالی قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو، ہر وارث کو اس کا حق دے دیا، اب اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ میں آل بیت کی گواہی پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لا تجوز الوصیت لوارث الا ان یشاء الورثہ، کہ وارث کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے۔ پھر عمدۃ القاری میں صفحہ نمبر 54 پر جا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بطور تائید کی نقل کیا علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس للوارث وصیۃ، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ جب یہ حدیثیں پکار کے کہہ رہی ہیں وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم امت مسلمہ کو دی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف یہ بتلائیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں اور خود آپ وارث کے لیے وصیت کر کے چلے جائیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان خیال است و محال است و جنون، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ پھر ایک اشکال چل تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وصیت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سوال یہ ہے کہ وصیت کب کی تھی؟ یہ حجۃ الوداع کا موقع جس میں آپ نے خطبہ دیا، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث نقل کی، اس سے پہلے آپ نے وصیت کی تھی یا اس کے بعد وصیت کی تھی؟ اگر اس سے پہلے وصیت کی تھی، پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی لے کر آئے ہیں، اور حدیث کا نمبر یہاں پر 2747 ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے جو مال تھا وہ اولاد کے لیے ہوتا تھا اور وصیت والدین کے لیے ہوتی تھی، فنسخ اللہ من ذالک ما احب، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ پھر آگے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث نقل کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں حصے ہیں کہ اولاد کو اتنا ملے گا، والدین کو اتنا ملے گا اور بیوی کو اتنا ملے گا۔ خلاصہ اس کا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ آیات نازل فرمائی، میراث کے احکامات نازل فرمائے، تو ان کے نازل کرنے کے بعد جو وصیت وغیرہ تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے سے پہلے وصیت کی تھی، جیسے خیبر وہ ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، فتح بھی ساتھ کے اندر ملا تھا، اگر آپ نے اس کی متصل بات وصیت فرما بھی دی تو اس آیت کی وجہ سے وہ وصیت منسوخ ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اسی لیے علامہ منذری رحمہ اللہ تعالی نے یہی بات نقل کی ہے کہ انما یبطل الوصیۃ لوارث فی قول اکثر اہل العلم،
اکثر اہل علم کے نزدیک جو وصیت ہے وارث کے لیے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی آگے نقل کی کہ من اجل حقوق سائر الوراثت، اس لیے کہ اس میراث کے ساتھ، اس مال کے ساتھ تمام ورثاء کے حقوق معلق ہوتے ہیں۔ تو جب اس کے ساتھ تمام ورثاء کے حقوق معلق ہیں تو اگر کسی وارث کے لیے وصیت ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ باطل ہو جائے گی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حجۃ الوداع کے خطبے سے پہلے آپ نے وصیت کی تھی تو وہ اس حدیث کی روح سے اور قرآن کریم کی آیات اور میراث کے احکامات کی وجہ سے منسوخ ہو گئی، اور اگر اس کے بعد آپ نے کی تھی، یعنی قرآن کریم کے احکامات نازل ہونے کے بعد پھر آپ نے وصیت کی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف خود آپ کہیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے اور اپنے ہی قول کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نافرمانی یا اس کے اپوزٹ چلنا شروع ہو جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اہل سنت والجماعت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ باغ فتح کے حوالہ سے جو پہلی بات تھی کہ ہبہ وہ بھی کلیئر ہو گئی، دوسری بات جو وصیت تھی وہ بھی کلیئر ہو گئی۔ اب تیسری بات کہ کیا باغ فتح یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور میراث مل سکتا تھا؟